الحمدللہ رب العالمین۔ کل ہم نے کچھ باتیں ایسی کیں جو ایک بڑی تلخ حقائق پہ مبنی تھیں، اور اس پہ فیڈ بیک بھی آیا، اور فیڈ بیک میں یہی بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے گھر کی کہانی ہے، یہ تو ہمارے گھر کا قصہ ہے، یہ تو ہمارے بچوں کی وارداتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 90% گھروں میں، اللہ کرے میں رانگ ہوں اس پرسنٹیج میں، 90% گھروں میں یہ مسائل یا بہت زیادہ ہیں، یا سر اٹھا رہے ہیں، یا آغاز ہو چکا ہے، یا وہ کہیں آن دا وے ہیں۔ تو اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم کرم فرمائیں، اور یہ ڈولی سے ڈولی تک کا سفر ہے ہمارا، یہ آسانی سے گزر جائے، کیونکہ آئے تھے، پیدا ہوئے تھے تو ڈولی میں اٹھا کے لائے تھے، ڈولی میں اٹھا کے لے جائیں گے ہمیں۔ تو اس سفر کو اللہ کریم آسان کر دیں، سہل کر دیں، اور بے شک یہ میاں اور بیوی دونوں نے سر جوڑ کے، جیسا کہ کل میں نے کہا تھا، بیٹھنا ہے، اور اپنی اولادوں کی تربیت اور ان میں پائے جانے والے جتنی بھی اخلاقی گراوٹیں ہیں ان کو ماں باپ کو سب سے زیادہ پتہ ہے۔ میں آپ سے اکثر کہتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ خراب ہے، اس میں خراب ہونے کے جراثیم نظر آنے لگ گئے ہیں، وہ وائبس آپ کو سب سے پہلے ماں باپ کو آتی ہیں، اسپیشلی ماں کو آتی ہیں۔ اگر آپ اپنی بچے کے چال ڈھال لچھن دیکھ کے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کن ہواؤں فضاؤں میں اڑ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی آنیاں جانیاں، اس کا خوشبوئیں لگانا، اس کا تیار ہونا، اگر آپ کو اس کی چال ڈھال کال کول سے یہ پتہ نہیں چل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ماں ہی نہیں ہیں، کیونکہ ماں کو تو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ کس چکر میں ہے، کیونکہ اس کے جسم کا کٹا ہوا ٹکڑا ہے نا، اس کو کیسے نہیں پتہ چلے گا۔ تو اپنی آنکھوں کو بھی کھلا رکھنا ہے، اور اپنے دماغ اور دل کو بھی آبزروینٹ رہنا ہے، لیکن بچوں کو یہ فیل نہ ہو کہ اسپائنگ ہو رہی ہے۔ بے شک شوہر اور بیوی دونوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، یہی مجھ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ مردوں کو بھی بتائیں کہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ باتیں ہم مردوں کو بھی سنائیں۔ دیکھیں ہمارے اس گروپ میں بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لیکن کیونکہ میرے سامنے آپ خواتین بیٹھی ہیں، اس لیے میری مخاطب آپ ہوتی ہیں۔ اور میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ گھرانے جہاں پہ ماں باپ میں کوئی کانفلکٹ ہے، جھگڑا ہے، یا مد مقابل آئے ہوئے ہیں، یا سیپریشن ہے، یا کسی قسم کی کوئی ٹینشن چل رہی ہے، تو وہ بچے، ان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں تو مزہ آ جاتا ہے نا کہ ماں اور باپ کی تو آپس میں ہی نہیں بن رہی، یعنی حکمران آپس میں دست و گریبان ہیں، تو عوام تو موجیں کر لے گی نا، تو وہاں بچوں کے بگڑنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ خود کو جہنم سے بچائیں، دوزخ سے بچائیں۔ اب ہم نے خود کو دوزخ سے بچانا ہے، اور پھر قرآن میں کیا ہے، قُوا انفسکم و اہلیکم، اپنی ذات کو، قُوا انفسکم و اہلیکم، اور اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اہل خانہ کو۔ تو گویا ہماری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ ہم نے خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، کیونکہ ہر ایک ہم میں سے ذمہ دار ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ سے آپ کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں، متحدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت بھی گھر کا پرائم منسٹر ہے نا، فرد ہے، ذمہ دار فرد ہے۔ اس کی ریت میں کون ہے؟ اس کے بچے، محرم مرد۔ عموماً میں جب خواتین سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں ہمیں تو فرصت نہیں ملتی، ہم تو کوکنگ میں، کلیننگ میں، لانڈری، گارڈننگ، ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ بچوں کو لے جاتی ہیں مسجد، چھوڑ آتی ہیں، اسکول چھوڑ آتی ہیں، لنچ ڈراپ کر آتی ہیں، اب ہم اور کیا کریں۔ ان سب ذمہ داریوں میں بڑی ذمہ داری بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو دین کی طرف لانا ہے، کیونکہ ہم خواتین خود تو نیکیاں کر لیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں آرام سے، ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے نا، ہم بچوں سے بات بھی کرتے ہیں تو وہ تھپ تھپ کرتے سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں، بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں، بات ہی نہیں سنتے، دروازہ پٹخا کے چلے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کو صرف اس بات کو آپ اور میں سوچیں کہ اگر وہ ایک دن اسکول نہ جائیں اور وہ کہیں کہ ہم نہیں جا رہے، یہ جا رہے ہیں بیڈ روم میں دروازہ بند کر رہے ہیں، آپ انہیں چھوڑیں گی؟ آپ تو ان کی جان پہ آ جائیں گی، کیسے سیدھا کریں گی انہیں؟ دین کے معاملے میں یہ گر ہم لوگ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ سختی صرف دنیا کے علم کے لیے، کیونکہ ہماری پرائورٹی
دنیا کے اسکول ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اسکول نہ گیا بچہ تو گویا آسمان سر پہ گر جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اسکول کی اہمیت کم ہے، لیکن جس چیز کو آپ نے اپنی پریورٹیز کی کسی لسٹ میں نہیں رکھا ہوا، وہ بدقسمتی سے دین کا معاملہ ہے۔ وہاں یعنی جو شام میں آپ کا مدرسہ ہے یا قرآن کی کلاس ہے یا کچھ ہے، تو کہیں جانا ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، بچے کو قرآن کے لیے چھٹی کرا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہیں شادی پہ جانا ہے چھٹی کرا لیتے ہیں، کہیں بازار جانا ہے چھٹی کرا لیتے ہیں۔ کبھی اسکول سے بھی ایسے چھٹی کرائی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہن میں دین کے کام کی، اس مدرسے کی کوئی اس طرح فوقیت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر عورت کو، کوئی بھی عورت ہے کائنات میں، اسے دنیا میں کئی طرح کی محبتیں ملتی ہیں، اور 4 محبتیں تو لازمی الحمدللہ ملتی ہیں۔ بیٹی کی حیثیت سے، یعنی ماں باپ اسے ٹوٹ کے چاہتے ہیں، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں دیکھیں تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ تکلیفیں انہوں نے دین کے لیے اٹھائی ہیں، سب سے بڑی بیٹی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ جب ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف تو روک لیا گیا کہ ظاہر میرڈ یہاں پہ ہیں، شوہر ایمان نہیں لائے حضرت ابو العاص اس وقت تک، اور کہا کہ بھئی آپ یہاں ہی رہیں گے، بچے یہاں پہ ہیں۔ پھر کیسے انہوں نے ہجرت کی، ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، مس کیریج ہوا، عبار بن اسود نے ان کے پیٹ میں کس طرح سے مارا، وہ گر گئی، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی جو آخری وقت تک ان کو تکلیف دیتی رہی، اسی تکلیف میں وہ دنیا سے رخصت ہوئی، اور وہ اسی حالت میں انہوں نے 400 میل کا سفر مکہ سے مدینہ تک کا کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا تھا میری یہ بیٹی، اس نے میرے دین کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ لیکن آپ ان کو یہ دیکھیں کہ جب ان کے شوہر جنگ بدر کے موقع پہ قیدی بنا لیے گئے تھے حضرت ابو العاص، تو انہوں نے اپنا وہ ہار جو بی بی خدیجہ الکبریٰ ان کی والدہ نے انہیں دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ انہوں نے ان کو چھڑانے کے لیے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو انہیں حضرت بی بی خدیجہ کی یاد آئی، آنسو آ گئے، اور آپ نے وہ ہار بھی واپس کیا، اور اس شرط پہ کہ آپ چلے جائیں لیکن آپ جا کے میری بیٹی کو واپس بھیج دیں۔ یہ بیٹیاں کیا چیز ہیں! اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اگر کبھی کھانے کو فریش روٹی یا کچھ پیش کیا جاتا تو آپ اس کے 2 ٹکڑے کرتے اور اس پہ تھوڑا سا سالن رکھ کے خادم کو دیتے کہ جاؤ فاطمہ کو دے آؤ، بڑے دنوں سے اس نے ایسا کھانا نہیں کھایا۔ یہ بیٹیاں کیا چیزیں ہیں! یہ دل کے ٹکڑے ہیں، یہ محبتیں ہم نے پائی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آج شادیوں پہ والدین روتے ہیں، ہائے ہمارے دل کا ٹکڑا چلا گیا۔ ان کی ساری فرمائشیں پورے کرتے ہیں، جوتے، زیور، پلاٹ، گھر، گاڑیاں۔ شریعت کی طرف کیوں نہیں متوجہ کرتے؟ ایز اے بیٹی ہم اپنے والدین کو کیوں شریعت کی طرف متوجہ نہیں کر سکتی ہیں کہ ابو جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آئیں میں آپ کو وضو کرا دیتی ہوں، آپ سے پاؤں نہیں دھلتے میں پاؤں دھلا دیتی ہوں۔ یعنی ہم نے وہ دین کا جو ایک ڈسپلن تھا وہ گھر سے نکالا۔ اگر مجھے میرے بچے اپنے ابو جی کے پاؤں دھلاتے، اپنی امی کے پاؤں دھلاتے، مساج کرتے دیکھیں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا مساج کرنا ہے، ان کے بال بنانے ہیں، ان کو سہارا دینا ہے، ان کو سٹک پکڑانی ہے، ان کو واک کے لیے لے کے جانا ہے، ان کے لیے نرم علیحدہ سے کھانا بغیر نمک مرچ کا، ہلکی نمک مرچ کا بنانا ہے۔ وہ ایکچولی ایک یونیورسٹی، ایک سکول ہے، ہم سے وہ چھپر چھاؤں چھن گئی ہے۔ ہم نے سمجھا ہم اکیلے رہ کے ہمیں اسپیس ملنی چاہیے، ہم اپنے بچوں کی زیادہ اچھی تربیت کر سکیں گے۔ ہم اس چکر میں پڑی کہ ہم نے کہا می اینڈ مائی لو ون، کہ ہم دونوں جو ہے نا، میرے حبی اور میں، وہ حبی پھر کبھی ہو گیا کیونکہ دونوں لڑے، مارے، پیٹے، چیخے، لیکن کوئی چھڑانے والا نہیں، کسی کا شرم و حیا نہیں ہے کہ بڑے گھر پہ ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے چلو بیڈ روم میں جا کے لڑ لیں گے، اتنی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب وہ ساری بے برکتیاں آ گئیں۔ اب بیٹی کی اولاد سے کتنی ہمیں محبت ہوتی ہے، یعنی ایک تو بیٹی کی محبت ہے نا، ایک بیٹی کی اولاد کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک ہار ملا جو بڑا خوبصورت ہدیہ آیا،
انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو دوں گا جو مجھے بہت پیارا ہوگا۔ تو ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خیال تھا کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو دیں گے، لیکن آپ نے وہ ہار حضرت بی بی ام امیمہ کو دیا، حضرت بی بی زینب کی بیٹی کو، اپنی نواسی کو۔ ہم میں سے جو بھی نانی دادی انہیں پتہ ہے کہ اپنے بچوں سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ محبت ہمیں بچوں کے بچوں سے ہے۔ نماز میں حضرت امام حسن حسین کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے، سجدہ لمبا کر دیا جاتا تھا۔ آج ہم اپنی دادی دادا نانی نانا کو ان کی قضا نمازوں کی طرف کیوں متوجہ نہیں کرتی؟ ہم ایز اے عورت ہم اپنی ذمہ داری یہ کیوں نہیں نبھاتی؟ جب ہم ان کے ساتھ قضا نماز کی بات کریں گی، قضا روزوں کی بات کریں گی، تحیۃ الوضو کی بات کریں گی، وضو کے بعد سورۃ قدر پڑھنے کی بات کریں گی، تو یہ بات صرف ہماری دادیوں نانیوں کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ بات ہمارے بچوں کے کانوں میں پڑ رہی ہوگی۔ یہ ایک لائیو سیشن چل رہا ہوتا ہے جس میں ہم ایکچولی وہ اپنی طرف سے وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا رب اسی وقت کروڑوں گنا پلٹا کے ہماری اولادوں میں منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم کونوں خدروں میں گھر کے کھڑے ہو کے کہ اماں جی تو یہ کرتی ہیں، اماں جی کو دیکھو ذرا، اب گیلے پاؤں لے کے باہر نکل آئی ہیں، کارپیٹ پہ بیٹھ کے مساج کر رہی ہیں، آف وائٹ صوفے کے اوپر انہوں نے تیل رکھ لیا ہے، تو اب بچوں کے ذہن میں تو یہی بات جائے گی۔ پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے بچے ہمیں عزت دیں گے، جب کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ان کے سامنے رسوائی کیا ہے نا، خدا نخواستہ، کہ ان کی کمیاں کوتاہیاں بیان کی ہیں کہ وہ تو جوتوں سمیت دیکھو ذرا چڑھ گئے کارپیٹ کے اوپر، وہ تو میرا ایرانین رگ تھا وہ خراب ہو گیا، ابا جی کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ابا جی تو اسی وقت لوگوں کے سامنے منہ میں سے دانت نکال کے بتیسی نکال کے صاف کرنے لگ جاتے ہیں، ابا جی تو کو سمجھ نہیں آتی، وہ ادھر ہی کھانسنے لگ جاتے ہیں، کھنگار نکالنے لگ جاتے ہیں۔ آج آپ نفرتیں کر لیں ان سے، آپ یقین کریں اگر بچوں کا سکھ چاہنا ہے، بچوں کی ہدایت چاہنی ہے، تو اپنے گھر کے بزرگوں کو ہمیں ادب دینا پڑے گا، اپنی نانیوں دادیوں کے ساتھ دین کی بات کرنی پڑے گی، ان کی سننی پڑے گی۔ اب بہن ہونے کے ناطے ہمیں کتنی محبتیں ملتی ہیں، اگر ہم پردیس میں ہیں نا، ہمیں خبر ملے کہ خدا نخواستہ ہمارے بھائی بیک ہوم میں ہوں، کتنے ہی لوگوں کے وہاں پہ ہیں، تو انہیں کوئی خدا نخواستہ کسی حادثے کی خبر مل جائے کہ بھائی کے ساتھ یہ ہو گیا، رو رو کے برے حال ہوں گے۔ ہمیں اپنے بھائیوں کی زندگی میں ان کی دین کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں چاہتی ہیں کہ ان پہ حادثہ ہی ہو تو ہم روئیں؟ ہم کیوں نہیں روتی اس بات پہ کہ اللہ کریم انہیں دین دے دے، انہیں قرآن سے جوڑ دے، انہیں حدیث سننا سیرہ فقہ کا عشق دے دے، اللہ کریم انہیں دین میں غوطہ زن کر، انہیں تفکر اللہ دے دے، انہیں فنا فی اللہ کر دے، انہیں فنا فی رسول کر دے۔ ہم کیوں نہیں یہ سوچتی؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے گھر میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں سوکھی رہ گئیں، تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے انہیں سمجھایا کہ ایسے نہیں بھائی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کی ایڑیاں پوری گیلی ہونی چاہیے ورنہ دوزخ کی آگ ان کو چھوئے گی۔ تو انہوں نے پورا وضو کیا، یعنی بہن نے بھائی کو کے دین کو، یعنی اس کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے۔ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر ان کی زوجہ، ان کی بیوی فوت ہو گئیں، وہ نکاح نہیں کر رہے تھے، تو حضرت بی بی حفصہ نے انہیں سمجھایا، انہیں کہا کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی نکاح اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی ایک ایک سانس کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو انہوں نے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ دیکھیں ایک بہن اپنے بھائی کو دین میں مدد کر رہی، ہم نے تو صرف یہی سوچا کہ ہمیں بھائیوں سے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، بھابھیوں نے یوں کیا، بھائیوں نے انہیں منع نہیں کیا، بھائیوں نے تیور چڑھائے، بھابھیوں نے تیور چڑھائے، نہیں، ان کے دین میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارا کنبہ ہے، ان سے ہم نے محبتیں لی ہیں، دین پہ ان کو چلانا، ہمیں سب سے زیادہ جو ریٹرن انہیں دینا ہے نا وہ دین کی سمجھ کے طور پہ دینا ہے۔ حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے ننگی تلوار لے کے، مگر راستے میں حضرت بی بی فاطمہ اور ان کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا گھر پڑتا تھا، کسی نے بتایا وہ تو پہلے ایمان لے چکے ہیں، آئے بہن کو مارا پیٹا کہ تم کس کی تلاوت کر رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی، جب لہو لہان کر دی تو بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی کا پیا ہے، تو مجھ سے جان تو نکال سکتا ہے ایمان نہیں۔
بہن کا خون دیکھا، ترس آیا، بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ دیکھیں ایک بہن نے اسلام کو اتنا بڑا جرنیل دے دیا، ہم کیسی بہنیں ہیں؟ یہ ہماری ریت ہے، جو کل بات ہوئی تھی نا، ہم رول کیا پلے کر سکتی ہیں؟ اپنے بچوں کی صحبتوں پہ نظر، کہاں بیٹھتے ہیں ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، اور ہماری صحبت کون سی ہے؟ ہم نے دوستیاں کہاں لگائی ہوئی ہیں؟ ہم کس کمیونٹی سے زیادہ ملتے جلتے ہیں؟ کیونکہ جہاں ہم جائیں گے ہمارے بچے بھی وہیں جائیں گے۔ ہم مالوں میں رہیں گی، بازاروں میں رہیں گی، ہم پارٹیوں میں رہیں گی، کٹی پارٹیز میں رہیں گی، سلیپ اوور، پجامہ پارٹیاں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ڈانس پارٹیاں، بڑا ریلیکس آپ لوگ کر رہی ہیں۔ اب وہاں کا حصہ بنیں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ چھوٹے ذہن میں وہ سارا نقش ہو رہتا ہے کہ دس از الاؤڈ بیکاز مائی مام از ڈوئنگ دیٹ، مام از دا رول ماڈل، وٹ ایور شی از ڈوئنگ، بچوں کا خیال ہے کہ یہ الاؤڈ ہے، یہ لیگل ہے ان کی نظر میں، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے۔ ہم اپنے مزے تو کر لیں، ہم کہ ہماری زندگیاں فل فلیج ہائٹ آف ڈیلائٹ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کے رول پہ پلیں، اور ہمارے بچے متقین کے امام بن جائیں، مسجدوں کے کھونٹے بن جائیں، ابے جبے اور عبائے پہن لیں، صوب اور لیدر کے چمڑے کے جوتے پہنیں، باوضو رہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس چیز کا بیج بویا ہے وہی اگے گی۔ سیب کے بوٹے پہ سیب ہی لگے گا، کیونکہ آپ نے پودا وہی لگایا ہے نا۔ آپ نے جو پنیری لگائی ہے ٹماٹر کی، تو ٹماٹر ہی لگے گا، ہری مرچیں نہیں لگ سکتی۔ جو آپ بو رہی ہیں وہی مجھے آپ کو کاٹنا ہے۔ اپنی دوستیاں دیکھیں گی تو بچوں کی دوستیاں سمجھ آ جائیں گی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم کتنے ہی گھر ہیں، گھروں میں ایسے کتے پالے جا رہے ہیں، میں حیران ہوتی ہوں، یعنی قرآن سنت کی کچھ سمجھ نہیں ہے۔ میرے ساتھ کام کرتی تھی، اور بقرہ عید کی میں نے چھٹی لینی تھی، تو پہلے سے میں نے بک کرائی ہوئی تھی کہ ذرا عید آ رہی ہے، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ مائی گرینڈ فادر واز دا مسلم اور ہی واز یوز ٹو سیکریفائز دا اینیمل بیک ہوم۔ تو مجھے اس وقت میں نے استغفار کیا کہ اگلی نسلیں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ گرینڈ فادر تو قربانیاں بھی دیتے تھے، لیکن آج یہ نسل جہاں کھڑی ہے اس کے پاس کلمہ بھی نہیں رہا۔ مجھے ڈاکٹر نے میرے نے بتایا، اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے نا وہ گھر میں کتے کو نہیں آنے دیتی تھی، کہ وہ ناپاک ہے اور اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام، اور اب اس کو دیکھو تو اس کے پاس کلمہ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بعد 2-3 نسلوں کے بعد خدا نخواستہ کلمہ چلا جائے اور ہم دنیا ان کی بناتے مر جائیں، اور دنیا بھی نہ بنے اور دین بھی چلا جائے؟ بچوں پہ ٹائم دینا پڑے گا، اپنی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی پڑے گی، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اب ایک میاں اور بیوی کی محبت، اگر دونوں ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، اب فرعون جیسا ظالم شخص، فرعون جس کا ظلم مشہور ہے، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات منوا لی نا، اس نے کہا کہ یہ وہی لڑکا تو نہیں ہے جو میں نے سارے بنو اسرائیل کے بچے مارے ہیں، یہ وہی بوائے تو نہیں ہے جی اس کو یہ تیرتا ہوا آ رہا ہے پانی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا خیال ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے۔ دیکھیں، سافٹ ورڈ، دھیما لہجہ شور کو پگھلا دیتا ہے۔ فرعون جیسے شخص کو تلوار سے دنیا نہیں فتح ہو سکتی، اخلاق سے فتح ہوتی ہے۔ شور کی محبتیں مقابل آ کے نہیں لی جا سکتی۔ اگر دونوں دستوں پہ گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کے بال کھینچ رہے ہوں گے، تو بچے بگڑیں گے۔ ہمیشہ آپ کے پاس ہارش آرگیومنٹ بھی ہے، یوز دا سافٹ ورڈ۔ آپ یقین کریں، ہارش آرگیومنٹ ود دا سافٹ ورڈ اٹس آلسو آلویز ورک ویل، لیکن اگر آپ کے پاس سافٹ آرگیومنٹ ہے، آپ ہارش ورڈ استعمال کرو گی، وہ تیر کی طرح جا کے لگے گا اور جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اور اسپیشلی آپ نے خود ہر ایک نے نوٹس کیا ہوگا، جب ہسبینڈ باہر سے تھکے ہوئے آتے ہیں، اس وقت ان کو کوئی ٹیز یا ٹارچر نہیں کرنا ہوتا۔ اس وقت اسمائلنگ کیسے ہے کہ بیوی جب شوہر کا مسکرا کے استقبال کرتی ہے تو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ اپنے شوہر کے لیے جب وہ صاف ستھری اوڑھنی اوڑھتی ہے کہ میرا ہسبینڈ گھر آنے والا ہے، میں تیار ہو جو، اس پہ اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ کیوں ایسا؟ یہ اجر کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ
فیملی یونٹ جو ہے وہ محبتوں کا گہوارہ رہے اور امت جو ان کی گودوں میں پل رہی ہے وہ بچ جائے، وہ بچ جائے۔ حضرت بی بی سیدہ زینب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ مدینہ چلیں گے، تو مکہ والوں نے کہا فیملی نے نیا نکاح کر لیں، طلاق دے دیں، انہوں نے کہا میں ہرگز طلاق نہیں دوں گا۔ بیوی کی محبت نے انہیں اسلام عطا کر دیا۔ اگر ہم ضدیں چھوڑ دیں، اکڑ چھوڑ دیں، جھکنا سیکھ لیں، بات مان لیں، آپ یقین کریں بڑے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، بڑی زبردست صحابیہ ہیں۔ خاندان والوں نے کہا بھائی ظاہر اس وقت شادی تو بہت فوری طور پہ عدت کے بعد شادی کرنی ہوتی تھی، تو خاندان کے سب سے خوبصورت شخص نے انہیں پرپوز کیا، تو انہوں نے کہا تم کافر ہو، آپ کا رشتہ دنیا کا سب سے اچھا رشتہ ہے دنیاوی لحاظ سے، آپ کے پاس مال ہے، حسن ہے، کوئی عورت آپ کو انکار نہیں کر سکتی، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں اپنا حق مہر معاف کر دوں گی اور آپ کا اسلام لانا میرا حق مہر ہوگا۔ کہتے ہیں عورتوں نے دنیا میں بڑے عجیب و غریب حق مہر رکھے ہیں، لیکن سب سے اچھا حق مہر حضرت بی بی ام سلیم کا ہے، مال نہیں، اسلام مانگا۔ ہم اپنے اندر یہ کیوں نہیں چیز رکھ سکتی، کیوں نہیں رکھ سکتی؟ میں نے ایک شادی اٹینڈ کی اپنے فیملی فرینڈز میں، تو آلموسٹ فیملی ہے، تو اس بچی نے بھی اپنے شوہر سے حق مہر میں یہی کہا کہ آپ مجھے قرآن پڑھ کے دیں گے، میرے سامنے پڑھیں گے قرآن، یعنی مجھے سنائیں گے قرآن کھول کے، یعنی جتنے بھی مہینوں میں پڑھ لیں، لیکن آپ میرے سامنے قرآن پڑھ کے مجھے سنائیں گے، آپ پڑھیں اور میرے کان سنیں، یہی میرا حق مہر ہے۔ کیا خوبصورت حق مہر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا یہ حق مہر کہ آپ 5 وقت نمازیں پڑھیں گے، یا میرے ساتھ رات کی پچھلی پہر پہ جاگیں گے، لیکن پہلے مجھے خود جاگنا ہوگا نا، پہلے مجھے خود 5 وقت کا نمازی بننا ہوگا، پہلے مجھے خود قرآن سے محبت اور قرآن کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا کہ میرا شوہر پڑھے اور میں سنوں، اپنے کان آفر کرنے پڑیں گے نا، یا آپ میرے ساتھ فل مون کے روزے رکھیں گے، یا عصر سے مغرب تک بیٹھ کے ہم درود شریف پڑھا کریں گے، یا منڈے اور تھرسڈے کا ہم روزہ رکھیں گے۔ کوئی ایسا پیکٹ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ یورپ کے ٹرپ پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو جو ہے اکراس دا بارڈر شاپنگ کرنے جائیں گے، کیا ہم ایسا نہیں کر سکتی؟ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا ہے، باپ دیکھیں اور بیٹا دیکھیں، جب فتح مکہ ہوا نا تو وہ بھاگ گئے، ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے جو فاتح آتے ہیں تو مفتوحوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور انہیں پتہ تھا کہ ہم نے کتنا تنگ کیا ہوا ہے، جب مسلمان مکہ میں تھے تو مشرکین نے کتنا تنگ کیا تھا، اور پھر بدر، احد اور خندق میں ہم چڑھ کے گئے ہیں مکہ مدینہ کی ریاست کو خدا نخواستہ جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، تو اب آپ اپر ہینڈ ہوئے تو ہمارے ساتھ تو کیا ہوگا؟ تو وہ بھاگ گئے حضرت اکرمہ، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک۔ ان کی بیوی حضرت بی بی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان نامہ لیا کہ امان نامہ لکھ دیں کہ میں اسے لے آؤں تو آپ سے پناہ دے دیں گے، وہ ڈھونڈ کے انہیں لائیں، یعنی ایک بحری جہاز پہ وہ چڑھ کے نکل رہے تھے، انہیں لے کے آئیں، اور بیوی کی کوشش سے انہیں کلمہ ملا اور اسلام کو حضرت اکرمہ بن ابو جہل جیسا ایک عظیم جرنیل ملا۔ وہ کہتے تھے جتنی سٹرگل میں نے اسلام کو مٹانے میں کی ہے نا، اب اتنی ہی زندگی میں نے پورے جذبے سے اسلام کو ترقی دینے کے لیے لگانی ہے، اور بہترین جرنیل تھے۔ یہ شرعی محبتیں ہیں۔ ہم وہ محبتیں سمجھتی ہیں کہ وہ میرے لیے پھول لے آئے، وہ میرے لیے مجھے ڈنر آؤٹ کروا دے، جیسے وہ گوریاں کرتی ہیں، میری فرینڈس تھیں تو وہ کہتی تھی جاب پہ، وہ کہتی تھی آئی لو مائی ہسبینڈ شاہدہ، ہی ٹیکس می آؤٹ فار ڈنر ایوری ویکینڈ، وی وینٹ فار کانسرٹ اینڈ موویز، ہی بائی کافی فار می ایوری ڈے، اور میں کہتی تھی او مائی گڈنس، ان کی محبتیں یہ ہیں کہ میرے لیے روز کافی لے آتا ہے، سگریٹ لے آتا ہے، مجھے کانسرٹ پہ لے جاتا ہے، ڈنر آؤٹ کراتا ہے، یہ محبتیں ہیں، یہ چیز دنیا کی محبتیں ہیں۔ ہمیں محبتیں کرنی ہیں اللہ کے لیے، محبتیں شرعی محبتیں کرنی ہیں۔ جب شرعی محبتوں کا سوچ لیں گے تو پھر خامد میں کیڑے نظر نہیں آئیں گے، پھر گھر نہیں ٹوٹیں گے، پھر بچے اس طرح سے نہیں ہوں گے جو کچھ کل ہم نے پکچر آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھی ہے، جب کوئی خامد اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خامد کو دیکھ کے مسکراتی ہیں تو اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ سوچے تو صحیح نا، ہم پیار سے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں،
رب ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے. نبی کریم اور اپنی شوہر کی تعریف کریں تاکہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ بڑے گوڑے گہرے ننگے دوست ہیں. انہیں آپ کے درمیان پائے جانے والے کانفلکٹ اور کسی کی قسم کے تضاد یا جھگڑے کی خبر نہیں ہونی چاہیے کانوں کان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے کہا تو مجھے اتنی پیاری لگتی ہو جیسے کھجور اور مکھن یا گڑ اور مکھن. تو آگے سے بی بی صاحبہ نے بھی جوابی یعنی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں جیسے شہد اور مکھن. تو آپ نے فرمایا تمہارا جواب مجھ سے اچھا ہے. یہ محبتیں ہیں نا. ہم میں سے کون ہے کہ جس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسبینڈس کو تعریف کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو تو بس یہ ہوتا ہے کہ تنقید کا بڑا اچھا پتہ ہے. مجھے بچیاں بتاتی ہیں نا کہ وہ تنقید میں پی ایچ ڈی ہے. کھانا اچھا بنا وہ خاموشی ڈیڈ سائلنس پتہ ہوتا ہے اچھا بنا ہے. ہم خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں. نہیں اچھا بنا ہوتا تو فوراً ٹھاپا ہوتی ہے. تو دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کی اچھے الفاظ میں تعریف کرنی ہے. ضد کے ذریعے نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کرنی. وہ محبتیں ناپید کیوں ہو گئی ہیں؟ شوہر بھائی بیٹے کے دین کے بارے میں ہم سے پوچھ ہونی ہے. ہم نے زیورات لینے ہوں، ہم نے کہیں ویکیشن پہ جانا ہو، بائی ہک بائی کروک ہم بات منوا لیتی ہیں. سب سے افضل عورت و حدیث میں وہ ہے جو رات کو خود بھی تہجد کے لیے اٹھے اور اپنے خامد کو بھی جگائے اور شوہر کے دین کی فکر کرے. نہ مال نہ جمال نہ خاندان، صرف دیندار بیوی تلاش کرنی ہوتی ہے. آج ہم رشتے دیکھنے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، پھر ہم کہتے ہیں ہائے ہماری نسلیں ان گودوں میں پلیں گی. گودیں لایا کون ہے؟ سلیکشن کس نے کی ہے؟ مال دیکھا، ڈگریاں دیکھیں، حسن دیکھا، برانڈز دیکھیں، جہیز دیکھا. خامد جتنا بھی نیک ہوگا اس کا دین گھر کے دروازے تک رہے گا. گھر کے اندر بیوی ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں پڑھا کہ ان کی زوجہ نبی کے پیغام سے انکار کر دیا. گھر کے اندر نبی موجود ہیں، ان کے پیغام کو نہیں سمجھی اور بیٹے کے ساتھ اس کشتی اس جہاز میں سوار نہیں ہوئی. اور یہی بیٹا کہہ رہا تھا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، درخت پہ چڑھ جاؤں گا. پھر ایک لہر آئی، یعنی بیوی کے اختلاف رائے کی وجہ سے بیٹا بھی کشتی میں نہیں بیٹھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں اگر باپ کے ساتھ بنا کے نہیں رکھے گی تو بیٹا بھی بغاوت کی آخری حدوں کو چھوئے گا، بیٹیاں بھی آخری حدوں کو چھوئیں گی. سب سے پہلے ہمیں روٹ کاز کو دیکھنا ہے اور وہ روٹ کاز ہے میاں بیوی کی باہم محبت اور انڈرسٹینڈنگ. حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خامد حضرت مالک تجارت کے لیے کہیں باہر گئے ہوئے تھے. پہلے ہوتا تھا نا کہ تاجر جو سامان لے کے جاتے تھے ظاہر ہے گھوڑوں گدوں اونٹوں خچروں پہ، تو وہ تو وہاں بیچتے تھے پھر واپس آتے تھے. راستے میں صحراؤں میں قیام کرنا اور بہت ایک مشکل 6 مہینے سال پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ زندہ بھی آئیں گے کہ نہیں. تو وہ گئے ہوئے تھے، پیچھے سے انہوں نے یہ مسلمان ہو گئیں اور واپس آئے تو اپنے بیٹے انس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری ماں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو بیٹے نے وہاں کی طرف دیکھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ننھے انس نے بھی پڑھ لیا. آج ہم ماؤں کو فکر کیا ہے؟ آپ سوچتی ہیں ہائے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. ہم میں سے ساری مائیں یہ سوچتی ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ بچے کا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ جب بچہ جائے گا اس دنیا سے اس کا قبر میں کیا بنے گا؟ ہمیں یہ فکر نہیں ہے. ہم سوچتی ہیں ہم نہیں ہوں گی تو اس کے پردے کون ڈالے گا، اس کو چوری چھپے جیب خرچ کون دے گا، اس کی ویڈز پہ اور اس کے بیڈ روم میں پھیلی ہوئی چیزوں پہ جو میں نے پکڑی ہیں رنگے ہاتھوں، بوتلیں اور سگریٹ اور پڑیاں، اس پہ پردے کون ڈالے گا؟ یہ سوچیں جب اس نے قبر میں اترنا ہے تو اس کا کیا بنے گا. جانا تو سب کو ہے. اگر بیٹی ہے تو ماں باپ، بہن ہے تو بھائی، ماں ہے تو اولاد، پوتی ہے تو نواسی ہے تو نانی نانا دادی دادا، جو بھی ہے دین کی طرف ایک دوسرے کو لانے والے، ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے دین کی طرف کھینچنے والے. وہ اسکول ٹیچنگ میں یہی سکھاتے ہیں نا کہ جگ سا پالیسی، کہ جو بچہ کلاس میں تھوڑا سا دھیما ہوتا تھا نا پڑھنے میں، تھوڑا سا کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہے کچھ ہے، تو اس کے ساتھ فتین بچے کو، لائق بچے کو بٹھا دیا جاتا ہے، جینیس بچے کو، تاکہ وہ اس کو جگ سا سے اوپر یعنی اس کو دیکھ کے وہ کرے، وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے. اور ابھی چھوٹے بچے گئے ہیں
JK میں، تو SK کے بچوں کو ان کے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں لنچ میں، واش روم لے جانے میں، کیونکہ وہ 100 سینئر ہو گئے ہیں نا، 1 سال پہلے آئے ہیں، حالانکہ وہ 5 سال کے ہیں، یہ 4 سال کے، کچھ اس طرح ہے۔ لیکن دیکھ لیں یہ جگ سا پالیسی ہے۔ کیا ہم ایک دوسرے کے دین کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے آگے نہیں چل سکتے؟ ایک دوسرے کو لے کے نہیں چل سکتے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، ماں نے ان کو ولی بنا دیا۔ حضرت باجزید بستامی، ماں کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی انہیں بے وضو دودھ نہیں پلایا، انہیں قبلہ رخ ہو کے ہمیشہ دودھ پلایا، سر ڈھانپ کے باوضو، اور رمضان میں سحری میں دودھ پلاتی تھی اور افطاری میں۔ تو پھر بچے تو باجزید بستامی بنیں گے نا۔ ہمارا کیا بنے گا؟ اسکرین ٹائم، جہاں پہ وہ تھرکتے جسم دیکھتے ہیں۔ بچے کی روحانیت کا گلا تو ہم اپنی گود میں ہی گھونٹ دیتی ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم اگر اپنے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ پارلر جانے کا ٹائم ہے، آپ کے پاس شاپنگز کا ٹائم ہے، آن لائن اسکرین ٹائم کھلا ہے، فنکشنز کے ٹائم ہے، سہیلیوں سے ملنے، سالگرہیں اور ڈنر آؤٹ اور سب کے ٹائم ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے تو بچوں کے لیے نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ انس روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ اکبر، کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، اس نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران پڑھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اسلامک اسکول بچے کو بھیج دیا تو بڑا کارنامہ کر لیا، مدرسے اور مسجد بھیج دیا، یا گھر پہ آن لائن قاری صاحب لگا لی تو بہت بڑا تیر مار لیا۔ نہیں، سنیں اس حدیث کو غور سے۔ انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی عیسائی سے مسلمان ہوا، اس نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لی، تقریباً 4.25 پارے، ایسے ہماری طرح ریڈنگ نہیں کی، سمجھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھنے لگا، کاتب وحی بن گیا۔ نبی کی مجلس ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایمان لایا ہے، صحابی بنا ہے، بقرہ آل عمران سیکھی ہے، پھر آپ پہ اترنے والی وحی جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں اس کی کتابت کرنے لگا۔ بعد میں دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ کوئی بات کا پتہ ہی نہیں، جو میں لکھ کے دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے جب اسے موت دی تو عیسائیوں نے اسے قبر میں دفن کیا، صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اسے زمین نے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ان کے دین سے بھاگ کے آیا تھا، لہٰذا انہوں نے قبر کھود کے لاش باہر نکالی ہے۔ 3 دفعہ انہوں نے ہر نئی جگہ پہ دفناتے، گہری قبر کھودتی اور پھر باہر قبر سے باہر پڑا ہوتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آخر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے، اور ایسے ہی اس کی لاش کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کچھ ہماری آنکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہیں، یا جو کچھ آن لائن جا کے جو ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے، اور مرد اپنی بیویوں کو جس گناہ پہ ابھار رہے ہیں اور لائیو اپنے بیڈ روم کی پرائیویسی کو دکھا کے پیسے بنا رہے ہیں، بچ جائیں گے یا وہ دین اسلام پہ ہیں؟ اسلام تو عورت کے ایک بال ننگے کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اسلام تو نکاح کے مسنون بولوں پہ انسانی زندگی کو ایک شوہر کے ساتھ قانون، شریعت اور مذہب کے مطابق محدود کر دیتا ہے، اور اس کی ڈسکشن کو ڈسکریج کرتا ہے پبلک کے سامنے۔ یہ کون سا دین ہم نے اپنا لیا؟ یہ کن راہوں پہ ہم چلے ہوئے ہیں؟ اور عذاب کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے، اور اسے چرچرانا ہی ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آسمان میں 4 انگلی جگہ، یعنی 3 انچ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے سجدہ نہیں کر رہے، یعنی پوری آسمان کی زمین جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہے سجدوں سے، سر رکھے ہوئے ہیں فرشتوں نے۔ اور اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔
بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ جب یہ حدیث بیان کی گئی تو اس کے راوی کہتے ہیں حضرت ابو ذر، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کہ یہ کیسے کیسے ہم وہ سب برداشت کریں گے۔ اور حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ نہیں دیکھی۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ یہ تو وہ مذہب ہے جو پیشاب کے چھینٹوں پہ اتنا عذاب دیتا ہے، جہاں پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یہ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پہ سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات میں نہیں ہے، ایک میں سے جو شخص سویا ہوا ہے وہ چغلی کھاتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا پیشاب کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کے جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے تھے، پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ جو مذہب اس پہ ریسٹرکشن لگاتا ہے وہ یہ گند دکھانے کی اجازت دے گا، شراب کی اجازت دے گا، جوئے کی دے گا، ویڈز کی دے گا، غیر فطری تعلقات کی دے گا، ننگے سر ننگی ٹانگیں ننگے بازو بغیر ڈریس کوڈ کے گلیوں میں پھرنے کی اجازت دے گا، بچوں کا رات کو دیواریں پھلانگ پھلانگ کے اور باتھ روموں کی کھڑکیوں میں گھر آنے کی اجازت دے گا۔ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہیں، آبزروینٹ بھی رہنا ہے، دعائیں بھی مانگنی ہے، اللہ کو منانا بھی ہے، توجہ بھی دینی ہے، گھر کا کھانا بھی کھلانا ہے، بازاری کھانوں سے بھی بچانا ہے، ان کی وارڈروبس پہ نظر رکھنی ہے، ان کے ڈریسز پہ، ان کی سہیلیوں پہ، اپنی دوستیوں پہ، ان کی دوستیوں پہ، اسکول میں آفن وزٹ کرنا ہے تاکہ پتہ چلے ان بچوں کا کوئی والی وارث ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس بھیج دی اور کہا کہ جان چھوٹی نا، آپ ریلیکس کریں، سوشل میڈیا پہ بیٹھیں یا بیک ہوم میں فون کریں، چسکے لیں، یا سوٹ دیکھیں آن لائن جا کے، جوتے دیکھیں، جیکٹیں دیکھیں، فیشن کون سا ان ہے، ان کی طرف نہیں، ہمیں ان آبگینوں کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ تو یہی دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم بسمک یا ہادی یا رحیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔